جی راشد جمال صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میں کافی اپنے محلے میں ہندوستان سے ہوں. اپنے محلے میں کافی لوگوں سے سنتا ہوں، میں نے حافظ جی اور مفتی صاحب سے، کہ یہ ہماری زندگی ایک امتحان ہے. ہاں تو آپ سے میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا ہماری زندگی ایک امتحان ہے؟ جی بالکل. اللہ امتحان لیتا ہے. جی جی بالکل. تو اس بارے میں مجھے کچھ سوال آتے ہیں ذہن میں. جی تو آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ اگر یہ امتحان ہے تو امتحان میں جیسے جو لوگ بچے مر جاتے ہیں یا پھر کوئی وقت سے پہلے مر جاتا ہے، جی تو انہیں تو شاید اللہ جنت نصیب فرماتا ہے. جی تو پھر ہمارے ساتھ انصاف تو نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کو تو ایگزام میں چھوٹ مل جاتی ہے، ایگزامشن مل جا رہی ہے، ٹھیک. وہ بنا ایگزام دیے پاس ہو جا رہے ہیں. تو آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ سب لوگ پیدا ہوں اور بچپن میں مر جائیں؟ نہیں تو انصاف کی بات ہے نا، اللہ انصاف کرتا ہے. تو پھر کسی کو وہ چھوٹ دے رہا ہے، تو یہ ایگزام کا تو تصور غلط ہو گیا. پھر دیکھیں، دو چیزیں ہیں. انسان، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا. وہ بچہ تو مر گیا بچپن میں، وہ گیا جنت میں. اب میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تو آپ کے ساتھ انصاف ہونے کی صرف ایک ہی پاسبلٹی ہے کہ آپ بھی بچپن میں مر جائیں. رائٹ؟ یا پھر سبھی، کوئی نہیں مرے بچپن میں. نہیں، امتحان کا مطلب تو سب کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے نا. وہ ٹھیک ہے. ایک منٹ، یہاں ریس نہیں ہو رہی ہے. یعنی آپ کسی دوسرے کے خلاف ایگزام میں نہیں بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے ایگزام میں بیٹھے ہیں. ہم جب اچھا آپ مفتی صاحب ایک بات سنیں. نہیں، جی آپ جی جی میری بات سنیے گا، میں اپنی بات مکمل کر لوں. جی کہ جی جی آپ جو ایکویٹ کر رہے ہیں نا، وہ یہ کہ ہم ایک کلاس روم کے اندر مثلا ایگزام میں بیٹھے ہیں تو ایکول جی اپرچونٹی ہونی چاہیے تاکہ میں فرسٹ آؤں. ٹھیک ہے؟ اگر ایکول اپرچونٹی نہیں ہے تو پھر میری محنت تو بیکار ہے. یہاں پر جب ہم ایک دنیا کے کلاس روم میں ایگزام میں بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کمپیٹ کر رہے ہیں دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ ہم مستقل کمپٹیشن میں ہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ ہم اگر فرسٹ آئیں گے یا ہمارا اسکور اچھا ہوگا، ہمیں جاب اچھی ملے گی، ہمیں یونیورسٹی اچھی ملے گی اگر ہم ابھی مزید پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر ہمارا کیریئر اچھا ہوگا. یہ ساری چیزیں ہیں جو دوسرے کا نہیں ہوگا. چونکہ دنیا کے اندر لمیٹڈ ریسورسز ہیں جو صرف لمیٹڈ بندوں کو ملنی ہے، اس لیے کمپٹیشن ہے آپس میں. خدا کے یہاں ایسا ہی نہیں. جی خدا جو دے گا جی قیامت کے بعد، وہ لمیٹڈ نہیں ہے، وہ انلمیٹڈ ہے. ساری دنیا مسلمان ہو جائے تو ساری دنیا ایک ہی طرح کی مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو لہٰذا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے میرا کسی دوسرے کے ساتھ، مجھے صرف اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. ہاں، لیکن امتحان کا کانسیپٹ سے یہ ہوتا ہے مفتی صاحب کہ اگر ٹیچر، سنیے، اگر ٹیچر، ہولڈ آن، یہ سوال ہی غلط ہو گیا کہ فلاں کو جو ہے وہ زیادہ اپرچونٹی ملی اور مجھے نہیں ملی. یہ سوال غلط ہو گیا. جی میں حضرت یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو پوائنٹ انہوں نے رکھا ہے نا. جی جی راشد بھائی مجھے اجازت ہے؟ جی 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 میں نا یہ ایک آیت شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. جی یہ آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 28. ٹھیک ہے؟ آپ پڑھ سکتے ہیں نا قرآن؟ جی ہاں یہ پڑھیے گا ذرا، یہ جو ہائی لائٹڈ ہے. جی مجھے اب چشمہ چاہیے ہوگا مجھے اپنا. چلے میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی بات اپنے رات ہو رہی، ہاں پڑھ دیجیے. موبائل پہ ہوں، بہت چھوٹا نہیں دکھ رہا ہے. جی کوئی بات نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزوں کو ذکر کیا گیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب تو مجھے عربک کا اردو ٹرانسلیشن نہیں آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن اوپر سے دیکھ کے چلو چشمہ نہیں ہے، مگر ترجمہ تو آپ پڑھتے ہی ہوں گے. ہاں تو مجھے عربی کا لٹرلی میں ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا ہوں. چلیں کوئی بات چلیں، نہیں، کوئی بات نہیں، آپ کرتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں. یہاں پر مال کو اور اولاد کو آزمائش کہا گیا. ٹھیک ہے؟ جی جی تو یہ آیت آپ نے پڑھ لی. جیسے ہمارا جی امتحان ماننا ہے، کسی کے پاس مال آتا ہے جی اور اس سے مال چھن جاتا ہے، یہ اس کا امتحان ہے کہ نہیں؟ جی ہاں وہ اس کا امتحان ہوگا، سب کا امتحان ہوگا اس کے. زبردست. ایسے ہی جس کو اولاد دی جاتی ہے اور اسے چھین لی جاتی ہے نا، وہ بیسیکلی اولاد خود امتحان کے لیے نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اپنے باپ باپ کے امتحان کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے امتحان کے لیے تھی، جیسے مال ہے. یہی وجہ ہے کہ اس اولاد کو مال کے ساتھ ذکر کیا گیا. تو جب کسی کا بچہ بچپن کے اندر چلا جاتا ہے نا، اس بچے کا امتحان لینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ کا، رشتہ داروں کا،
दादकों का, नानकों का, उसके बहन भाइयों का हिसाब लेना मकसूद होता है। यही वजह है कि जो बच्चा फौत हो गया है उसके बारे में इस्लाम का हुक्म यही है कि वो जन्नत में है। जी हाँ। उसका कोई अच्छा, हिसाब इसमें एक चीज और है आमिर भाई, वो ये कि जब ये सवाल जहन में आता है तो हम खुदा की सिर्फ एक सिफत की नजर कर रहे होते हैं और वह है सिफत अदल। लेकिन खुदा जहां सिफत अदल के साथ मुत्तसिफ है वहीं उसके पास उसके यहाँ फजल भी है। तो हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे कि उसने उन बच्चों के ऊपर फजल किया कि बड़े होने से पहले वो चले गए जन्नत में, और ये दूसरों के साथ नाइंसाफी नहीं है चूंकि आपस में कंपटीशन नहीं चल रहा था, और उन बच्चों को वापस लेकर खुद इम्तिहान हुआ किनका, पेरेंट्स का, जैसे कि अभी आमिर भाई ने कहा। तो ये इश्क है भाई राशिद साहब। भी आ गई जी। ये आयत भी कमेंट मैं अपनी बात मुफ्ती साहब, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस, जान का नुकसान। तो ये समझे जान का नुकसान को माल के तिजारत के नुकसान में रखा है। इसका मतलब ये है कि आपकी औलाद का घट जाना, माता पिता का फौत हो जाना, बहन भाइयों का चले जाना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माल का छिन जाना आपका। यानी सूरह असर की जो अपना नमाज असर के बारे में एक रिवायत गालिबन सुनन नबी दाऊद के अंदर है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हें पता है जिसकी असर की नमाज छूट जाए उसका क्या है, फकअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु। नमाज असर का, यस बुखारी में, कि नमाज असर का छूट जाना ऐसे है कअन्नमा वुतिरा अहलु व मालुहु, जैसे उसका माल और अहल उससे छीन लिए गए। इसका मतलब है माल और अहल का छिन जाना ये आजमाइश है, तकलीफ की बात है, उस पर वो सब्र करें। ठीक है भाई, चलिए मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं मुफ्ती साहब। कर लीजिए, 3 घंटे हो चुके हैं जी। जी मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं कह रहा था कि जैसे इम्तिहान का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर कोई टीचर किसी को बिना एग्जाम दिए पास कर दे या किसी को नहीं लिखे बिना भी पास कर दे, तो वो तो इंसाफ नहीं होगा ना। वो इम्तिहान, क्योंकि मैं इम्तिहान दे रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए इक्वली। मैंने वही कहा, मेरे बच्चे मर जाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठे अगर जो बच्चे अगर पास हो जा रहे हैं बिना एग्जाम दिए हुए, अल्लाह पास कर दे रहा है, तो ये तो नाइंसाफी हुई ना। वही तो कह रहा हूँ ना कि आप दोबारा वहीं चले गए। जस्ट अ सेकंड कसर भाई, जस्ट लास्ट में कमेंट कर लूं कि वहीं चले गए जहां से आपने आगाज किया था। मैंने आपके सामने कि उन बच्चों के साथ अल्लाह ताला ने ये मामला किया, आपको ये नाइंसाफी लग रही है। अब यहाँ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आपके साथ भी वैसे ही मामला हो, यानी आप भी बचपन में मर जाएं, ठीक है, और फिर आपके साथ ही क्या सारी दुनिया के साथ ये मामला होना चाहिए। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि उन बच्चों के साथ ये मामला ना हो कि वो बचपन में ना मरे बल्कि बड़े होकर मरे, जो ताकि उनका इम्तिहान हो जाए। पहला ऑप्शन इसलिए गलत है कि इंसानियत कभी चलेगी नहीं। दूसरा ऑप्शन इसलिए गलत है कि आपका उन बच्चों के साथ मुकाबला नहीं। तो जब दोनों ही ऑप्शन गलत है तो आपका ये सवाल ही गलत है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो। जी खसर भाई, ओवर टू यू। सर मैं कह रहा हूँ कि अगर जो भी बच्चे पैदा हुए हैं तो बच्चे नहीं है, क्योंकि सभी को तो एक उम्र में उठाया जाएगा ना, जरा रोज़े महशर में, आखिरत में एक साथ उठाया जाएगा ना। गुजारिश तो बच्चे नहीं है जी, हशर में एक साथ उठाया जाएगा। यही गुजारिश ये है कि जब ये बात कही जाती है कि इंसान को इम्तिहान के लिए भेजा गया है, तो इंसान एज अ कॉन्सेप्ट का इसका मतलब ये नहीं है कि हर इंसान एक ही तरह से दुनिया में आएगा और उसका एक ही तरह का इम्तिहान होगा। एक इंसान की बात नहीं की जा रही, इंसान की बात की जा रही है, द मैन का, नंबर 1। क्योंकि जो आपने बात की है इसके अंदर बहुत से जो प्रॉब्लम है इस प्रेमिस में, वो ये है कि 2 नौजवान लोग जो बचपन में जो फौत नहीं हुए, बड़े हो गए हैं, एक महल में रह रहा है, एक झुग्गी में रह रहा है, वो कह सकता है भाई इंसान इम्तिहान के लिए आया था, तो ये कौन सा इम्तिहान है कि उसके पास प्रॉब्लम्स वो वाले नहीं है जो मेरे पास हैं। ठीक, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर जिस कॉन्सेप्ट को आप लेके चल रहे हैं वो ये है कि हर इंसान के इम्तिहान एक तरह का होगा। तो इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि अगर तो सिचुएशन ये हो कि किसी मेडिकल नर्स एग्जामिनेशन कोई हो रहा है और बात यह है कि इसमें से जो पास होंगे यहाँ से 5, 7, 10 लोग, तो वो उनको कहीं डॉक्टर की जॉब मिल जाएगी। तो 100 लोग हैं, उनमें से 5 सीट्स हैं, 7 सीट्स हैं, 100 लोग उसके लिए compete कर रहे हैं। तो उसमें कोई आदमी आता है बगैर इम्तिहान के आगे चला जाता है, तो वो तो हक तलफी होगी उन लोगों की जो इम्तिहान दे रहे हैं, क्योंकि वो इम्तिहान करके, और फिर ये भी है कि वो पास भी हो जाए तो पास नहीं होंगे क्योंकि उनकी सीट जो किसी और ने ले ली।
تو یہ تو واقعی بات آپ کی پھر اصولی طور پر ٹھیک ہوتی اگر ایسا ہی معاملہ ہوتا، لیکن اسلام میں ایسا معاملہ نہیں ہے. اسلام میں ایسا بالکل بھی نہیں. میں کہہ رہا تھا کہ یہ میری پوری بات سن لیجیے. بات سن لیجیے پہلے. کوئی کمپٹیشن یہاں پہ ایسا کہ وہ جو امتحان کے بغیر آگے نکل چلے گئے ہیں، پاس ہو گئے ہیں، تو وہ آپ کی غلطی کر رہے ہیں. آپ نے اپنا ہی امتحان دینا ہے. آپ پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے اگر آپ واحد انسان اس دنیا میں آتے تو امتحان آپ نے اپنا ہی دینا تھا. سو امیجن کرے کہ آپ 8 ارب کی دنیا میں نہیں رہ رہے ہیں، آپ اکیلے ہوتے تو امتحان آپ نے اپنا ہی دینا تھا. اور کوئی انسان نہیں ہوتا تو آپ کا معاملہ درختوں کے ساتھ ہوتا کہ ان کے ساتھ آپ نے کیسے ٹریٹ کیا، اللہ کی عبادت کیسے، یہ سارے کا سارے یہ آپ کا امتحان تھا. اصل میں کیسر بھائی ان کے ذہن میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ کہ امتحان کا مطلب یہ کمپٹیشن. امتحان کمپٹیشن نہیں ہے. آپ کسی کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر رہے ہیں. آپ امتحان اپنا ہے. ایگزیکٹلی. اور جو تیسری چیز، لیکن میں میری عرض سن صاحب، جو اس میں تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں یہ بھی نہیں ہے کہ اس دنیا کا جو امتحان پاس کر گیا جنت ایک مقام کا نام اور وہاں پہ چلا جائے. نہیں، اس میں بہت سی گریڈز ہیں، بہت سے اس کے درجے ہیں. ایک بچہ اگر آپ کی لاجک کو لے لیا جائے تو آپ اس بچے سے زیادہ بہتر اپرچونٹی ہے، اس لیے کہ اس بچے نے دنیا میں امتحان نہیں دیا اور جنت کے کسی درجے میں چلا گیا، جبکہ آپ جنت الفردوس میں بھی جا سکتے ہیں. یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. اب وہ بچہ کل کہے کہ میں زندہ ہوتا میں بھی اچھے کام کرتا، میں بھی پتہ نہیں کیا کیا اٹین کر سکتا، جہاد کرتا، شہادت ہوتی، غریبوں کے لیے کھڑا ہوتا، اللہ کی حفاظت کرتا، ساری رات میں عبادتیں کرتا، دن میں روزے رکھتا ہے، سب کو. اس لیے آپ کی جو آئیڈیا ہے، آپ کو جو اگر اس کو اس طرح سے بیلنس کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ وہ بچہ ایسے نہیں کر جائے گا، تو آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں کہ آپ کو اللہ نے اپرچونٹی دی ہے، اس بچے سے بہت آگے جا سکتے ہیں. So it's not a well founded argument اگر آپ کو اس کی جو نقص ہے اگر آپ کو سمجھ آ رہے ہیں تو. جی بنیادی طور پر اصل میں یہی ہے کہ آپ کو امتحان کو، اس امتحان کو جو ہماری زندگی کا ہے خدا کے لیے، اس کو کمپٹیشن ثابت کرنا پڑے گا. تب آپ کا سوال بنتا ہے. جی میں کہہ رہا تھا کہ جیسے جو آخرت میں تو سبھی روح ہی ہوگا، میں نے ایک برابر ہی ہوگا، کوئی بچہ تو ہوگا نہیں. نہیں ہوں گے ایک برابر، نہیں ہوں گے. معراج کی جو حدیث ہے جو بچے کے نہیں یہی فرق ہے. میں نے پہلے بھی آپ کا پوائنٹ سنا تھا، وہ کیسر بھائی اس وقت بات کر رہے تھے، میں نے ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا تو وگرنہ یہ پوائنٹ ایک دن کا کہہ رہے تھے نا کہ سب کو ایک دن اٹھایا جائے گا، تو ہاں ایک دن کی بات ایک اور ہے. وہ آپ نے بالکل ایک دن، مگر وہ کچھ اور کہہ رہے تھے، اسی لیے میں نے وہ آپ نے جب دیا تھا وہ بیسیکلی یہ کہہ رہے تھے کہ سب کو ایک طرح اٹھایا جائے گا، سب جوان ہوں گے، بچے تو نہیں ہوں گے. جبکہ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس درخت کے پاس بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا معراج کی رات میں، تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ بچے ہیں جو اپنے بلوغت سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. ان کے لیے ٹرم یوز کی گئی سورہ رحمان میں، تفاسیر میں کہا جاتا ہے اللؤلؤ والمرجان، یعنی ان بچوں کو لؤلؤ والمرجان کے طور پر مخاطب کیا گیا ہے. کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں یعنی وہ بچے چمکتے دمکتے، جیسے رونق ہوتی ہے بچوں سے، کھلکھلاہٹ ہوتی ہے ان کے توتلے پن سے، ان کی شرارتوں سے، ان کی معصومیت سے، یہ وہ اس ماحول کے لیے ان بچوں کو رکھا گیا. تو بچے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ جنت میں ساری جوان ہوں گے بچے نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، وہ وہی بچے ہوں گے. باقی ایک اور چیز میں یہاں ذکر کرنا چاہوں، ویسے تو کافی حد تک بات ہو چکی ہے، اصولی بات وہی میں نے بتایا کہ قرآن میں مال کے ساتھ اولاد کو رکھنا یہ موسٹ امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے جو یہ سمجھاتا ہے کہ اولاد آپ کے لیے آزمائش ہے. اب اس کا فوت ہو جانا، برا نکل جانا، بدتمیز ہونا، نیک بخت ہونا، امیر بن جانا، ذہین ہونا، یہ ساری چیزیں امتحان کے اندر آتی ہیں. ایک پوائنٹ اور سمجھنا، ایک پوائنٹ اور میں اضافہ کر دوں قبل اس کے بھول جاؤں عامر بھائی، وہ یہ کہ سوال صرف اگر یہ سوال ویلڈ ہے تو پھر بات یہی نہیں رکتی. پھر بات یہ بھی رکتی ہے کہ ایک آدمی مثلا 40 سال کی عمر پر پہنچ کر مر گیا اور دوسرا آدمی 70 سال تک زندہ رہا، دونوں مسلمان تھے، تو وہ 40 سال والا یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے بھی تو 70 سال زندگی چاہیے تھی تاکہ میں زیادہ عبادت کرتا، میں تو پہلے ہی نکل گیا. زبردست سپرب. یعنی یہی اعتراض پھر یہی نہیں رکے گا بچپن میں، پھر بڑی عمر پہ جائے گا. اچھا، عورت جیسے عورتوں نے اعتراض کیا حضرت، یہ ہوا بھی تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. کچھ عورتیں آئیں، انہوں نے آ کر کہا مردوں کو تو یہ اجر حاصل ہے، وہ جہاد میں جاتے ہیں، شہید ہو سکتے ہیں، ہم لوگوں جہاد سے پیچھے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اور مقامات رکھے ہیں، صدقات کے ذریعے، جزیات کے ذریعے، دوسرے مسائل کے ذریعے. تو یہ اعتراض جو ہے وہ رکنے کا نہیں ہے، اس میں اللہ کی حکمتوں کے حوالے چیزوں کو کرنا ہے. جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو اگر اس نے کسی بچے کی روح قبض کی ہے تو اس کے پیچھے حکمتیں ہیں جس کا ذکر سورہ کہف میں دکھائی دیتا ہے. تو جس کی جتنی عمر ہے وہ اس میں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور نیک اعمال کرنا چاہیے. بھائی یہی ہے.
बड़ी सिंपल सी बात है। जज़ाकल्लाह। ठीक है भाई, चले, सही है, शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए मुफ्ती साहब, मैं फिर कभी आऊंगा तो हाँ, फिर अगला सवाल भी कीजिएगा, ठीक है, चले।